السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 101، 102 اور 103 ہے۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں دو اہم اللہ رب العزت نے رہنمائیاں ارشاد فرمائی تھیں، بہت ہی معاشرے کے متعلق، سماج کے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں مرد اور عورت جو مومنین ہیں، متقین ہیں، وہ اپنے عمل و کردار کی وجہ سے جب جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو اس میں وہ برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جن کا عمل اچھا ہے، جن کا اعلیٰ کردار ہے، کریکٹر ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اور وہ مومن ہے اور مرد اور عورت ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اگر کسی مومن مرد اور عورت کو سزا کے اعتبار سے وہ برابر ہے تو جزا کے اعتبار سے بھی برابر ہے۔ تو جو لوگ متقین ہیں، مومنین ہیں اور مومنات ہیں، مسلمین اور مسلمات ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے درجے کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے برابر قرار دیا ہے۔ دوسری اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو پھر اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے۔ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ شیطان ان لوگوں پر غالب نہیں آ سکتا جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان ان پہ غالب آتا ہے جو اس شیطان کی سنتے ہیں، مانتے ہیں، شیطان کو، شیطانی جماعتوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، تو ان پر شیطان غالب آتا ہے۔ شیطان سے مراد وہ شیطانی جماعتیں ہیں جو سوسائٹی میں حزب اللہ کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب وہی
شیطان اور شیطانی جماعتیں جو وسوسے ڈالتی ہیں، آج آیت مقدسہ نمبر 101 میں اللہ رب العزت اسی کو نمایاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ تبدیل کرتے ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ اچھا جانتے ہیں، بما ينزل، جو اتارنے والا ہے اتارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ تبدیل فرماتے ہیں تو اللہ اس کی حکمت کو جانتے ہیں، اس کے معروضی حالات کو جانتے ہیں۔ قالوا انما انت مفتر، اور یہ بیوقوف مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ تو اس کو گھاڑ کے لائے ہیں، خود بنا کے لائے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ حکمت کے پیش نظر کرتے ہیں۔ اصل میں وہ جو شیطانی مزاج رکھتے ہیں کفار اور مشرکین، وہ تو راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ پر اعتراضات اٹھائے جائیں، وسوسہ اور شک پیدا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی بھی آیت منسوخ کر کے ایک نئی آیت لے آتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الارم کر دیا کہ یہ تبدیلی من جانب اللہ ہوتی ہے اور کسی حکمت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے جب تحویل قبلہ ہوتا ہے، قبلہ کی تبدیلی ہوتی ہے مسجد اقصی سے بیت اللہ الحرام کی طرف، اور آپ اس وقت تو مدینہ المنورہ میں موجود تھے، تو بہت سارے منافقین بھی شامل ہو گئے، اور یہود و نصارہ نے بالخصوص اس بات کو اٹھایا کہ یہ کیا ہوا کہ پہلے اور آیات تھیں، اب آیتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مقصد کیا ہے اس کی تبدیلی کا۔ تو جس نے آیتیں نازل کی ہیں، جو خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ کم عقلی ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے بیوقوفو، نزلہ، اس کو نازل فرمایا ہے روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو جو نزول آیات ہے، نزول قرآن ہے، یہ تو ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آ رہے ہیں، تیسرا بالحق، حق کے ساتھ ہے۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر اللہ رب العزت انسانی سوسائٹی کے مفاد میں اس کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانیت کی ترقی کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن پاک کتاب مقدس انسانیت کے لیے ہے، سچی ہے، اور اس کے فائدے کے لیے نازل کی جا رہی ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب اس کے ذریعے سے، کتاب مقدس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نتائج کیا لینا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حزب اللہ جو سچی جماعت ہے، مومنین متقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نظریہ سمجھا رہے ہیں، اعلیٰ فلسفی سمجھا رہے ہیں، اعلیٰ پروگرام سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، وَہُدًى، اور رہنمائی دے رہے ہیں۔ خدا کے بارے میں پہلے بھی ہم نے مختلف دروس میں یہ عرض کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ رہنمائی جو انسانی سوسائٹی اور سماج کے لیے مکمل اور اکمل ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، شکوک و شبہات نہیں ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔
تو رہنمائی وہ ہوتی ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، اس میں کسی اعتبار سے شک و شبہ نہ ہو یا کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان جماعت کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اس کتاب مقدس قرآن مجید کے ذریعے سے مسلمان جماعت کو اس دور کا قائد بنایا جا رہا ہے، ایک قیادت کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت کو چن لیا ہے جو اللہ کی جماعت ہے، تاکہ سوسائٹی میں اللہ رب العزت کے اختیارات، اللہ رب العزت جو آل انال ہے، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس کی رٹ کو قائم کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ رٹ قائم کرنے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے، ایک سیاسی نظام کی ضرورت ہے۔ بغیر سیاسی نظام کے رٹ قائم نہیں ہوتی۔ تو یہ سیاسی نظام کی جو رٹ قائم کرنے والی طاقت ہے اس کو قیادت کہتے ہیں۔ وہ حکمران پارٹی جو حزب اللہ ہوگی وہ اللہ کی نمائندہ ہوگی، وہ اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کر کے عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرے گی۔ تو اس کتاب مقدس میں اس قیادت کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ جو کتاب مقدس مسلمان جماعت کے لیے، حزب اللہ کے لیے بہترین رہنما ہے، بہترین فلسفی اور نظریات کو پیش کرنے والی ہے، بہترین حکمت عملی دینے والی ہے، بہترین سیاسی اور معاشی اصول دینے والی ہے، اس کے متعلق یہ بیوقوف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی انسان نے بنائی ہے۔ یعلمہ بشر، اس کو تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اور جس آدمی کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ آدمی سکھاتا ہے وہ اجمی ہے، اور قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ اس پر مختصر گزارش یہ ہے، روایات میں تو بہت کچھ آتا ہے لیکن وقت کے اعتبار سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو اجمی غلام تھے قریشیوں کے، وہ بعض کہتے ہیں نصارہ تھے، بعض کہتے ہیں کسی اور مذہب سے تعلق تھا، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، صفا پہاڑی کے پاس یا مروہ کے پاس۔ تو انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کفار مکہ نے کہ یہ اجمی جو لوگ ہیں یہ اس کو سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اجمی لوگ جو عربی جانتے نہیں ہیں تو وہ عربی زبان کیسے بنا سکتے ہیں، کلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو جو اجمی ہیں وہ سکھا رہے ہیں اور پھر وہ عربی کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو گفتگو ہے اس کا مطلب ہے یہ غیر فطرتی ہے، محض ایک شوشہ ہے، پراپوگنڈا ہے، شیطانی گفتگو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا مقصود ہے، حزب اللہ کے خلاف ان کی ایک سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی دعوت ہے، حزب اللہ کی سچی دعوت اور قرآن پاک کی سچی رہنمائی، جس کو حق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔